آخر وہی ہوا نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسرائیل نے قطر کے خلاف بھی محاذ جنگ کھول دیا۔ اسرائیل نے قطر پر بھی فضائی حملے کر دیے۔ آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل نے قطر کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ کیا اسرائیل پورے مشرق وسطی پر اپنا قبضہ چاہتا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، آخر وہی ہوا نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسرائیل پوری دنیا کی حکمرانی کا طالب ہے اور دھیرے دھیرے وہ اپنے اس شیطانی مقصد کی جانب بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے۔ اسرائیل نے اب دنیا کے انتہائی پرامن ملک قطر پر بھی اچانک حملہ کر دیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یکے بعد دیگرے کئی خوفناک دھماکے سنے گئے ہیں۔ قطری حکام کے مطابق یہ اسرائیلی فضائی حملہ تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ حملہ قطر میں مقیم حماس کی قیادت پر کیا گیا ہے۔ اس وقت دوحہ کی فضا میں دھوئیں کے بادل دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اتھارٹیز کی جانب سے اس حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ قطر نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دوحہ میں اسرائیل کے فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ڈاکٹر ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جس گھر کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے متعدد ارکان رہائش پذیر تھے۔ ڈاکٹر ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہونے کے ساتھ ساتھ قطر میں مقیم افراد کے لیے سنگین خطرہ بھی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد الانصاری کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست قطر اس حملے کی سخت مذمت کرتی ہے اور اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے اس لاپرواہ رویے اور خطے کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرات پیدا کرنے اور اس کی سلامتی اور خود مختاری کو نشانہ بنانے والی کسی بھی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دوسری جانب حماس کے ایک رہنما نے بتایا ہے کہ دوحہ میں ایک اجلاس کے دوران ان کے مذاکراتی وفد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ 12 روز تک جنگ سے شدید نقصانات اٹھانے والے مسلمان ملک ایران نے قطر پر اسرائیلی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ امریکہ نے قطر سمیت پورے خطے میں موجود اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹی وی پر گفتگو کے دوران قطر پر اسرائیل کے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور قطر اور فلسطینی مذاکراتوں کی قومی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ واقعہ خطے اور عالمی برادری کے لیے ایک سنجیدہ پیغام ہے۔ دوسری جانب قطر میں امریکی سفارت خانے نے اپنے اہلکاروں کو محفوظ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امریکی شہریوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ جہاں موجود ہیں وہیں پناہ لے لیں۔ اچھا، اسرائیل کی جانب سے جو تصدیقی بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قطر میں حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں اس بات کی تصدیق تو کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے، تاہم اس بیان میں انہوں نے اس بات کی تصدیق یا وضاحت نہیں کی ہے کہ حماس کی قیادت پر یہ حملہ کس جگہ پر یا کس ملک میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ امپیونٹی ہے، یہ شدت ہے اس چیز کی۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق قطر دارالحکومت کے علاقے کٹارا میں، کٹارا وہ مقام ہے جہاں پہ حملہ ہوا ہے، یعنی تازہ ترین معلومات کے مطابق قطر کے دارالحکومت کے علاقے کٹارا میں، دوحہ کے علاقے کٹارا میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور بظاہر یہی وہ علاقہ تھا جہاں حماس کے مذاکرات کار ایک اجلاس میں شریک تھے اور اسرائیل نے یہی فضائی بمباری کی۔ ناظرین، یہ بات بھی یہاں مد نظر رکھنے کے لائق ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے سوموار کے روز دھمکی دی تھی کہ غزہ اور بیرون ملک میں موجود حماس رہنماؤں کے لیے ایک آخری وارننگ دی جا رہی ہے۔ انہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے اور فوری طور پر ہتھیار ڈال دینے چاہیے، ورنہ غزہ تباہ ہو جائے گا اور وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بارہا مطلع کر چکا ہوں کہ دراصل اسرائیل دنیا کی واحد سپر پاور بننے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اسرائیل کا پہلا قدم غزہ اور ویسٹ بینک سمیت
فلسطین کے بچے کھچے علاقوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینا ہے، اور اس مقصد میں تو وہ بڑی حد تک کامیابی حاصل بھی کر چکا ہے۔ لاکھوں معصوم فلسطینی شہید اور زخمی کیے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ نازی جرمنی کے مطلق العنان فوجی حکمران ایڈولف ہٹلر کی قوم یہود کے خلاف زیادتیاں بھی اسرائیلی زیادتیوں کے آگے ہیچ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر اسرائیل نے شام اور یمن کو مستقل طور پر اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور اب قطر بھی براہ راست اسرائیلی حملوں کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی جارحیت کے سلسلے کو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے کئی ممالک تک پہنچا دے گا، اور عالمی طاقتوں کی دو رنگی بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ابھی تک امریکہ، یورپین یونین، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کسی ایک نے بھی اسرائیل کی تازہ جارحیت کی مذمت نہیں کی ہے، حالانکہ یہ مرمت کا مقام ہے، مذمت کا نہیں۔ اور مسلمان ممالک لگ بھگ 50 ممالک ہیں، یعنی 45 سے زیادہ ممالک تو اقوام متحدہ کے ارکان ہیں، اور یہ ممالک جو ہے یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں کہیں۔ ناظرین، سچ بات تو یہی ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد عالمی رہنماؤں پر اپنا مکمل اثر و رسوخ رکھتی ہے، اور ان کی زبانیں صرف اسرائیل کی حمایت میں ہی قینچی کی طرح چلتی ہیں، جبکہ خون مسلم کو یہ سب عناصر محض رائے گاں قرار دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں مزید 83 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے، جبکہ 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک اموات کی کل تعداد 64,600 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ شہداء میں کثیر تعداد بچوں کی ہے۔ جن علاقوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، وہاں متعدد لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور امدادی عملہ تاحال ان تک پہنچنے اور ان کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہو پایا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے امدادی کاموں میں شدید مزاحمت پیدا کی جا رہی ہے، اور اسی باعث غزہ میں قحط کی سی صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں بچے اور بوڑھے خاص طور پر مسلسل موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جبکہ جوان طبقے کے اجسام بھی مدقوق ہو کر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد، امریکی خفیہ ایجنسی CIA یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، اور برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کی یہ شیطانی مثلث مسلمانان عالم کے خلاف کھل کر میدان میں اتر آئی ہے۔ مسلمان ممالک کو قطر پر اسرائیلی حملے کو ایک امتحان، ایک چیلنج کے طور پر دیکھنا ہوگا، نہیں تو یکے بعد دیگرے سب کی باری آئے گی، اور ان شیطانوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ جب لڑائی شروع ہوئی نا 2023 کی، اس سے تھوڑا عرصہ پہلے جو اسرائیل کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک جگہ کے اوپر بریفنگ دیتے ہوئے ایک نقشہ لگایا، اور اس نقشے کے اوپر ایک موٹے مارکر سے ایک لائن پھیری، اور وہ لائن نقشے پہ اسرائیل سے یعنی کہ فلسطین سے، جس کے اوپر اسرائیل ناجائز طور پر قابض ہے، وہاں سے وہ سعودی عرب تک کی تھی۔ معاذ اللہ حجاز کے علاقے کے اوپر بھی یہ قبضہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اسرائیلی اس وقت پوری بھرپور قوت کے ساتھ دنیا میں نکل آئے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر تمام قوتیں بھی اسرائیل کے ساتھ اس سارے کام میں پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے قیام کے وقت سے ہی معصوم اور بے کس فلسطینیوں کا تو عالم اسلام کے نام ایک ہی پیغام ہے: میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو ناظرین، یہ باد سموم ہے، یعنی زہریلی ہوا ہے جو چل نکلی ہے، اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا وہ کہیں بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، اور مسلمان افواج کی بھی صورتحال جو ہے وہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی مسلمان مجاہدین کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا رخ کریں، تو اسرائیل کی زہریلی ہوا نے سارے عالم میں خوف پھیلا دیا ہے، اور ہمارا حکمران طبقہ، ہماری اشرافیہ، ہمارے بیوروکریٹس، چونکہ ان کے پاس رقوم ہے نا، رقوم ہے، تو امت اسلامیہ کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دیگر امتوں کے اپنے اپنے فتنے ہوئے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال و دولت کا تو ان کے پاس ایسا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ 70 کیا 700 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔
لیکن ان کے اندر غیرت ایمانی، غیرت مسلمانی جو ہے وہ کہیں مر چکی ہے۔ اسے کسی نہ کسی کو، اس سلسلے کو کسی نہ کسی کو تو روکنا ہوگا، کسی نہ کسی کو تو میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ مسلمان ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں اور ان کے حکمران اپنی عیاشیاں ترک کر کے کامل اتفاق و اتحاد کے ساتھ میدان عمل میں اتر آنے کا فیصلہ کر لیں تو اسرائیل کا ہاتھ روکنا، اسے شکست دینا کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ سارے یہود صہیونی نہیں ہیں، سارے یہود لڑائی پسند نہیں ہیں۔ یہ صہیونی یعنی زائونسٹ ایک طبقہ ہے، ایک شاونسٹ طبقہ ہے، ایک جنونی، ایک متعصب طبقہ ہے۔ لیکن اگر معاملہ ناظرین یوں ہی چلتا رہا تو ایک کے بعد ایک سب مسلمان ممالک اسرائیلی جارحیت کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کے رہنماؤں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے کردار کو ڈھال سکیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کیا مسلمان رہنما ہوش کے ناخن لیں گے؟ کیا مسلمان افواج اسرائیل کی جانب مارچ کریں گی؟ کیا ظالم صہیونیوں کے ہاتھ توڑے جائیں گے؟ اپنے رد عمل سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔